السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحوم مکرم کے مطابق نماز ظہر ادا کرنے اور اپنے سامنے خاک و خون میں غلطاں سعید ابن عبداللہ اور عمر ابن قرظہ سے گفتگو اور ان کے سوالوں کے جواب دینے کے بعد امام نے شہادت اور جانثاری کے لیے بےتابی سے لمحے گننے والے اپنے بقیہ اصحاب کی طرف رخ کیا اور ان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: یا کرام ہذہ الجنہ قد فتحت ابوابها، اے معزز لوگوں، دیکھو یہ جنت ہے جس کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، جس کی نہریں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں اور جس کے پھل تر و تازہ اور تیار ہیں۔ یہ رسول خدا اور راہ خدا میں مارے جانے والے شہداء ہیں جو تمہاری آمد کے منتظر ہیں اور ایک دوسرے کو یہ خوشخبری سنا رہے ہیں۔ لہٰذا اللہ اور اس کے رسول کے دین کی مدد کرو اور حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرو۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ امام علیہ السلام نے جب نماز ظہر کی ادائیگی کی خاطر عارضی جنگ بندی کی درخواست کی تو حسین ابن نمیر نے چلا کر کہا: کیسی نماز؟ تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی۔ حسین ابن نمیر کا یہ گستاخانہ کلام سن کر حبیب ابن مظاہر آگے بڑھے اور اس سے کہا: زعمتا انہا لا تقبل من آل الرسول و تقبل منکا یا حمار، کیا تیرا خیال یہ ہے کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز تو قبول نہ ہوگی اور تیری نماز قبول ہو جائے گی، اے حمار؟ یہ سن کر حسین نے حبیب پر حملہ کر دیا اور اس کے ساتھی بھی اس کی مدد کو آ گئے۔ ادھر حبیب کے دوست بھی ان کی مدد کو بڑھے اور یوں سخت جنگ چھڑ گئی۔ بڑھاپے کے باوجود حبیب نے دشمن کے کئی افراد کو موت کے گھاٹ اتارا، بالآخر خود بھی شہید ہوئے، جس کے بعد دشمن نے ان کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اپنے اس بوڑھے مہمان کا مارا جانا حسین ابن علی کے لیے سخت رنج و الم کا باعث تھا۔ آپ نے حبیب کے بے سر اور زخموں سے چور چور بدن کے قریب کھڑے ہو کر فرمایا: عند اللہ احتسب نفسی وحمات اصحابی، میری اور میرے مددگار اصحاب کی قربانی اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ حضرت حبیب ابن مظاہر رسول اللہ کے اصحاب میں سے تھے اور امیر المؤمنین کے دور خلافت میں کوفے منتقل ہو کر وہیں مقیم ہو گئے تھے۔ حضرت امیر کی تمام جنگوں میں ان کے ہمراہ رہے۔ ان کا شمار حضرت علی کے خاص اصحاب اور پرخلوص دوستوں میں ہوتا ہے۔ حبیب ان چند افراد میں سے تھے جنہوں نے مولائے کائنات سے بکثرت اسرار سیکھے تھے، اور اس طرح حضرت حبیب اپنے زمانے کے اماموں کی نصرت کرتے ہوئے جام شہادت کو نوش فرما گئے اور دوستی کی ایک نئی تاریخ قیامت تک کے لیے رقم کر گئے۔ اسی موقع پر حضرت ابو شعثہ کے لیے بھی امام علیہ السلام کی دعا تاریخ کی کتابوں میں ملتی ہے۔ یزید ابن زیاد المعروف ابو شعثہ کندی کا شمار کوفے کے معروف تیر اندازوں میں ہوتا تھا اور وہ عمر ابن سعد کے لشکر میں شامل تھے۔ امام علیہ السلام کی تقریر کے بعد اور یہ دیکھتے ہوئے کہ امام کی کسی تجویز اور پیشکش کا مثبت جواب نہیں دیا جا رہا، ابو شعثہ امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے جانثاروں میں شامل ہو گئے۔ یاد رہے کہ ابو شعثہ حر سے پہلے امام کے لشکر میں شامل ہوئے تھے۔ پہلے تو ابو شعثہ سوار ہو کر میدان جنگ میں گئے۔ جب ان کے گھوڑے کے پاؤں کاٹ دیے گئے تو خیموں کی جانب واپس آئے اور خیموں کے سامنے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ کر 100 تیر جو ان کے ترکش میں تھے سب کے سب لشکر کوفہ کی طرف مارے۔ امام علیہ السلام نے انہیں دعا دیتے ہوئے فرمایا: اللہم سدد رمیتہ وجعل ثوابہ الجنہ، بار الہ ان کے تیروں کو نشانے پر لگا اور ثواب میں انہیں جنت عنایت فرما۔ تیر ختم ہونے کے بعد ابو شعثہ اٹھے اور کہا: میرے تمام تیروں میں سے صرف 5 تیر خطا گئے اور باقی سب ٹھیک ٹھیک نشانوں پر دشمن کو لگے۔ اس کے بعد انہوں نے تلوار لے کر دشمن کی صفوں پر حملہ کیا اور درجہ شہادت پر
فائز ہوئے۔ حضرت حبیب کے ساتھ ابو شعثہ کا تذکرہ صرف اس لیے ہے کہ ہم امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو پہچانیں کہ جو نہ صرف اپنے بچپن کے دوستوں کے لیے رعوف اور مہربان اور دعا کرنے والے ہیں، بلکہ وقت آخر تک اگر کوئی حق کی اتباع کر لے تو امام کی دعا میں شامل ہو جاتا ہے۔ امام علی مقام کی ایک رات کی مہلت کا فلسفہ بھی روز عاشورہ ہی سمجھ میں آتا ہے کہ جب صبح عاشورہ سے عصر عاشورہ تک نہ جانے کتنے دشمن امام علی مقام کی طرف آ کر جام شہادت کو نوش کرتے ہیں۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو بھی یہ ہنر دے کہ اپنے زمانے کے امام کے دل کو خوش کر سکیں۔ اگر ہمارا ماضی گناہوں میں بھی مبتلا رہا ہو تو ہمیں امام کی رعوفیت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ابو شعثہ اور حر جیسے افراد کو علیہ السلام بنانے والے امام سے دعا ہے کہ اس ماہ محرم میں ہمیں ویسا شیعہ بنا دے جیسا وہ شیعہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ابن اسیر نے لکھا ہے کہ حر نے عمر ابن سعد کے لشکر سے علیحدہ ہو کے توبہ کی غرض سے امام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، میں نے یہ سوچا بھی نہ تھا کہ یہ لوگ معاملے کو اس حد تک لے جائیں گے اور آپ سے جنگ کرنے لگیں گے، ورنہ ہرگز ان کا ساتھ نہ دیتا۔ میں نے آپ کے خلاف جو جو کام کیے ہیں اور آپ کا راستہ روکا ہے، ان سب خطاؤں سے توبہ کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور اس بات کا عزم کرتا ہوں کہ مرتے دم تک آپ کی مدد کروں اور آپ کے قدموں میں جان نثار کر دوں گا۔ کیا آپ میری توبہ قبول فرمائیں گے؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے جواب میں فرمایا، نعم یتوب اللہ علیک ویغفر لک، ہاں خدا تمہاری توبہ قبول کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ طبری اور ابن کثیر نے لکھا ہے کہ حر نے حبیب کی شہادت کے بعد نماز ظہر سے پہلے زہیر کے ساتھ مل کر دشمن پر حملہ کیا۔ ان میں سے جو کوئی دشمن کے محاصرے میں پھنستا تو دوسرا محاصرہ توڑ کر اسے دشمن کے حصار سے آزاد کرا لیتا، یہاں تک کہ حر کے گھوڑے کے پاؤں کاٹ دیے گئے۔ انہوں نے گھوڑے سے اتر کر پیدل ہی جنگ جاری رکھی۔ جب ان کے ہاتھوں دشمن کے 40 سے زیادہ افراد قتل ہو چکے تو دشمن کے ایک پیدل گروہ نے ان پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں وہ زخمی ہو کر گر پڑے۔ اس موقع پر لشکر امام کے چند افراد نے دشمن پر حملہ کیا اور حر کے نیم جان جسم کو قتل گاہ سے اٹھا کر خیموں کی طرف لے آئے اور اس خیمے کے قریب رکھ دیا جس میں شہداء کی لاشیں رکھی تھیں۔ امام وہیں حر کے نیم جان جسم کے قریب تشریف لائے۔ ان میں ابھی زندگی کی کچھ رمق باقی تھی۔ آپ نے ان کا خون آلود جسم دیکھ کر وہی جملہ ادا کیا جسے آپ بار بار فرما چکے تھے، قتلۃ مثل قتلۃ النبیین وآل النبیین۔ یہ اہل کوفہ ایسے ہی قاتلوں کی مانند ہیں جیسے انبیاء اور اولاد انبیاء کے قاتل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ حر کے سرہانے بیٹھ گئے اور ان کے چہرے پر سے خون اور مٹی کو صاف کرتے ہوئے فرمایا، انت الحر کما سمتک امک وانت الحر فی الدنیا والآخرہ۔ تم آزاد مرد ہو جیسا کہ تمہاری ماں نے تمہارا نام حر یعنی آزاد رکھا تھا۔ تم اس دنیا اور آخرت دونوں میں آزاد ہو۔ پھر حر کے غم میں کچھ اشعار پڑھے جن کا مطلب کچھ اس طرح سے تھا، حر جو قبیلہ بنی ریاح سے تعلق رکھتا ہے کیسا جواں مرد ہے، گھمسان کی جنگ اور نیزوں کی بارش کے باوجود ثابت قدم ہے، اور وہ کتنا اچھا ہے کہ جب حسین نے اسے صدا دی اس نے ان کی مدد کرتے ہوئے صبح عاشورہ اپنی جان قربان کر دی۔ بار الہا تو جنت میں اس کی خاطر تواضع کر اور خوبصورت و ملیح حور اس کی زوجہ قرار دے۔ حضرت حر کا انجام ہم کو بھی یہ دعوت دیتا ہے کہ اپنے ماضی کے کیے ہوئے گناہوں کی توبہ کرتے ہوئے اگر حقیقی معنی میں امام کی خدمت میں آ جائیں تو پھر امام لعنت اللہ کی وادیوں سے علیہ السلام کی وادیوں تک پہنچا دیا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔